اللہ 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 نمبر 61 ایمان اور اسلام کا خلاصہ اور اس کا عطر۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت میں نے عرض کی یا رسول اللہ قل لی، مجھے فرمائیے فی الاسلامی، اسلام کے بارے میں قولاً کوئی بات، لا اسأل عنہ کہ میں مجھے سوال نہ کرنا پڑے اس اسلام کے بارے میں احداً کسی سے بعدک آپ کے بعد، وہ فی روایت دوسری روایت میں غیرہ کا آپ کے علاوہ۔ قالا وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر قائم رہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی صحابی تھے، انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کو ایسی مختصر جامع بات بتاؤ اسلام کے بارے میں کہ وہ جامع ہو اور مجھے کسی اور سے اسلام کے بارے میں سوال نہ کرنا پڑا آپ کے علاوہ۔ تو حضور نے مختصر بات فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر تم اس پر قائم رہو، یعنی استقامت کی تعلیم دی آپ نے کہ آدمی استقامت اختیار کرے۔ یہ حدیث جوامع الکلیم میں سے ہے۔ جوامع الکلیم کا معنی جامع کلمات والی، جس کے الفاظ مختصر ہوں، اس کا معنی مفہوم و تشریح بہت زیادہ ہو۔ تو استقامت کی تعلیم دی آپ نے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بغیر افراد تفرید کے، بغیر کسی کجی انحراف کے، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود پر انسان قائم رہے، اسلام کے دائرے کے اندر رہے، نہ اس میں کمی کرے نہ اضافہ کرے، یہ استقامت ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، اس میں استقامت یہ ہے کہ نماز کے فرائض واجبات سنت انسان سارے ادا کرے، ٹھیک، اس میں کمی نہ کرے، اور اتنی زیادہ نماز نہ پڑھے کہ فرض کام، اور اتنے نفل نماز نہ پڑھے تو فرض کام چھوٹ جائیں اس سے۔ ایک آدمی سارا دن نفل ہی پڑھتا ہے، والدین کے حقوق کا خیال نہیں ہے، اچھا کسب حلال کی اس فکر اسے نہیں ہے، یہ اسی طرح اور بندوں کے بھی بچوں کے حقوق ہیں ان کی فکر نہیں ہے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ استقامت ہے کہ آدمی قائم رہے اور صحیح طریقے سے اعتدال سے نیک اعمال پہ قائم رہے، اور اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا الاستقامہ خیر من الف کرامہ، ایک نیک کام پر استقامت اور دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو بہرحال استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر اس پر قائم رہے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یہ لوگ جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے کی وجہ سے۔ تو استقامت بڑی چیز ہے۔ اکثر لوگوں میں استقامت نہیں ہوتی، جذبہ اور جوش پیدا ہوا کہ نیک عمل کر لیا 10 دن چھٹی، پھر جذبہ جوش پیدا ہوا پھر عمل کر لیا پھر چھٹی، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دائمی عمل کی ذرا اہمیت ہے اور ہمیں دوامی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث تمیم داری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ نصیحہ کا معنی خیر خواہی بھی ہے، وفاداری بھی، خلوص بھی۔ قلنا، ہم نے کہا لمن، کس سے خیر خواہی وفاداری خلوص کرنا ہے؟ فرمایا کہ للہ ولی کتابی، اللہ سے اور اسی کتاب سے، ولی رسولی اور اس کے رسول سے، ولی ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے پیشواؤں سے، وعامتہم اور مسلمانوں کے عوام کے ساتھ۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ بھئی دین تو خلوص کا نام ہے کہ آدمی مخلص ہو جائے، وفاداری کا نام ہے کہ آدمی وفادار بن جائے، یہ نصیحہ کا معنی خیر خواہی، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی کریں، کس سے مخلص ہو جائیں، کس سے وفاداری کریں؟ تو حضور نے کہ نام بتائے، اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے، اور مسلمانوں کے پیشواؤں سے اور عام مسلمانوں سے۔ یہ اللہ سے خیر خواہی اور سب چیزوں خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث بھی جوامع الکلیم میں سے ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث دین کے تمام مقاصد کو جامع ہے، اور اس کے اندر تمام دین کے شعبے آ گئے۔ اللہ سے خیر خواہی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پڑھے، سمجھے، ایمان لائے، عمل کرے۔ اور اللہ کے رسول سے خیر خواہی کیا ہے؟ رسول سے خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی رسول پر ایمان لائے، آپ کی حدیث کو پڑھے، سیرت کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، دوسروں کو اس کی ترغیب دے۔ اور اللہ کی کتاب سے بھی خیر خواہی ہے کہ آدمی کتاب کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اس کے حقوق کو پہچانے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اور جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، علماء ہیں،
یا دنیاوی لحاظ سے جو لیڈر ہیں ان سے خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی ان کو اچھا مشورہ دے اور اچھے کاموں میں آدمی ان کا تعاون کرے، اور اگر ان میں غلطیاں ہوں تو ان کی، اگر اس میں صلاحیت ہے تو خود تربیت یافتہ ہے تو پھر ان غلطیوں کی نرمی سے اور تنہائی میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یہ ان سے خیر خواہی ہے۔ اور عام مسلمانوں سے خلوص خیر خواہی وفاداری کی ہے کہ آدمی ان کی ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ان کا نقصان نہ پہنچائے، ان کا فائدہ اپنا فائدہ سمجھے، ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھے، جہاں تک ہو سکے خدمت سے مدد سے پیچھے نہ ہٹے، بڑے ہیں تو ان کی تعظیم کرے، چھوٹے ہیں تو ان کی شفقت کرے۔ تو یہ سب سے خیر خواہی، ہمدردی، خلوص وفاداری یہ دین ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ بندہ دلے بٹھا لے نا تو انسان کافی حد تک صحیح معنی میں مسلمان بن سکتا ہے کہ میں نے سب سے خیر خواہی کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، کس سے میں نے بدخواہی نہیں کرنی اور غیر مخلصانہ کام میں نے نہیں کرنا، ہر ایک سے خیر خواہی کرنی ہے۔ دکاندار چیز فروخت کر رہا ہے، وہ گاہک سے کیا خیر خواہی کرے، بتا دے کہ بھی چیز نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، اصل ہے یا نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ بدخواہی کرتا ہے، نمبر 1 چیز کو نمبر 2 کو نمبر 1 بتاتا ہے۔ اچھا اسی طرح اس کو مشورہ صحیح دے، یہ میرے لیے چیز مفید ہے یہ نہیں، گاہک پوچھتا ہے صحیح بتائیں چیز آپ کے لیے مفید نہیں ہے، یہ دوسری مفید ہے آپ کے لیے۔ استاد ہے، اس کی خیر خواہ ہو، لوگوں سے اچھی باتیں بتائے، وقت پہ تعلیم دے، تربیت کرے، ٹھیک ہے۔ والدین ہے، وہ اولاد سے خیر خواہی کریں گے، تعلیم و تربیت کا ضروریات پوری کرنے کا انتظام کریں۔ والدین سے اولاد خیر خواہی کیا ہے، ان کی تعظیم کریں، ضروریات کا خیال کریں، ادب و احترام کریں، جائز باتوں میں ان کی اطاعت کریں، ہے خیر خواہی۔ تو بہت جامع حدیث ہے یہ۔ اگلی حدیث، تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے۔ ابن التیلمی سے روایت ہے، کہتے ہیں اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب کے پاس آیا، میں نے فقلت له، میں نے ان سے کہا، قد وقع فی نفسی شیء، قد یقیناً وقع آئی ہے، واقع ہوئی ہے، فی نفسی میرے دل میں، شیء کوئی بات، میرا تقدیر کے بارے میں، فحدثنی مجھے حدیث بیان کیجئے، لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان یذھبہ اس کو دور کر دے، من قلبی میرے دل سے۔ فقال حضرت ابی بن کعب نے کہا، لو ان اللہ عذب، لو اگر ان اللہ بے شک اللہ عذب عذاب دے، اہل سماواتی ہی آسمان والوں کو، واہل ارضی زمین والوں کو، عذبہم وہ ان کو عذاب دے گا، ہو غیر ظالم وہ ظالم نہیں ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے، لہم ان کے لیے، ولو رحمہم اگر اللہ ان پر رحم کرے، کانت رحمتہ خیر لہم تو اللہ کی رحمت بہتر ہوگی ان کے لیے، من اعمالہم ان کے اعمال سے، ولو انفقتا اگر آپ خرچ کر دیں، مثل احد احد پہاڑ کے برابر، ذهبا سونا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ما قبلہ اللہ منکا اللہ اسے آپ سے قبول نہیں کریں گے، حتی یہاں تک کہ تؤمنا تو ایمان لائے، بالقدر تقدیر پر، وتعلم اور تو جان لے، انما اصابکا بے شک جو تیری مصیبت پہنچی ہے، لم یکن لیخطئک وہ تجھ سے خطا کرنے والی نہیں تھی، وانما اخطاک بے شک جو تجھ سے خطا کر گئی ہے، لم یکن لیصیبک وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی، ولو مت علی غیری ھذا اگر تم فوت ہو گئے اس کے علاوہ کسی نظریے پر، لدخلت النار تو آپ جہنم میں داخل ہوں گے۔ قال کہتا ہے ثم اتیت عبداللہ بن مسعود میں پھر آیا عبداللہ بن مسعود کے پاس، فقال انہوں نے فرمایا مثل ذالک اسی طرح، ثم اتیت حذیفہ بن الیمان پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس، فقال مثل ذالک انہوں نے بھی ایسی بات فرمائی، پھر میں آیا زید بن ثابت کے پاس، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذالک تو انہوں نے مجھے حدیث بیان کی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ کیا حدیث ہوئی؟ ابن الدیلمی یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی ابی بن کعب کے پاس آیا اور میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں تھوڑا سا شک پیدا ہو رہا ہے، وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کی بات بیان فرمائیں، حدیث بیان کریں تاکہ میرے دل سے وہ تقدیر کا شک پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں بہترین طریقہ ہے یہ، جب بھی دل میں کوئی شک پیدا ہو دین کے بارے میں، آدمی علماء کے پاس جائے، مشورہ کرے، دل میں شک پیدا ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی دل میں بٹھا کے رکھے، دل میں بٹھاتا ہے گھماتا رہے اسی کو، بھی شک پیدا ہو گیا، وسوسہ پیدا ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے یہ، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں شک پیدا ہو گیا نا، میری بات سنو، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں والوں کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، عذاب دینا ٹھیک ہوگا۔ اللہ اگر رحم فرمائے تمام مخلوقات پہ تو اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر تقدیر پر آپ کا ایمان نہ ہو
اور آپ بالفرض احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں کریں گے آپ سے، اور آپ جب تک کہ آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ ایک بات یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جو مصیبت آپ کو پہنچنے والی تھی نا، وہ پہنچ کے آنے والی تھی۔ اگر آپ کو میں یوں کر لیتا پھر یوں نہ ہوتا، یہ بات نہیں ہے۔ اور جو مصیبت آپ کو نہیں پہنچی، اس نے پہنچنا ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا پہنچنا آپ کو، کہ نہیں یہ اصل میں فلاں تدبیر اختیار کی اس لیے نہیں پہنچی، تو فرمایا کہ نہیں، منظور نہیں تھا اللہ کو پہنچنا۔ اگر تم اس کے علاوہ کس عقیدے مر گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں میں دوبارہ پھر مزید اطمینان قلب کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گیا، حضرت زید بن ثابت کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ سب نے مجھے اسی طرح حدیث بیان کی ہے کہ واقعی اس طرح ہی ہے، اور تقدیر پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو تشریح اس کی یہ ہے کہ بعض شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ایمان کے خلاف اور تقدیر کے خلاف وسوسہ ڈالتا ہے، تو جب بھی وسوسہ آئے تو آدمی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے میں نے کسی عالم کے پاس جائے، ان کو بتائے، جیسے بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف بیماری ہے، اس کی دوائی بتا رہے ہیں کیا ہے، دوائی تو ہوتی ہے اس کی، جاتے ہیں تو علاج کا پتہ چل جاتا ہے، آدمی دوا استعمال کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ابن تعلیم سچے مسلمان تھے، تو صحابہ کے پاس گئے، ان سے بیان کیا اپنا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلی حدیث ابن خزامہ اپنے والد سے روایت کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے، رکن جھاڑ پھونک کے بارے میں، نسترقیہا جن کو ہم جھاڑ پھونک ہم کرتے ہیں، ودوان اور علاج دوا کے بارے میں، نتداوی بھی جن سے ہم علاج کرتے ہیں، وتقاتن اور وہ بچنے کی تدابیر، نتقیہا جن کے ذریعے ہم دفاع کرتے ہیں، بچتے ہیں، حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ لٹا دیتی ہیں اللہ کی تقدیر کچھ بھی؟ قال ہی من قدر اللہ، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ بہت اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جھاڑ پھونک کے طریقے اختیار کرتے ہیں پریشانی بیماری میں، یا دوائی استعمال کرتے ہیں علاج کرانے کے لیے، یہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے تدبیریں اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ یعنی اللہ نے بیماری لکھی، ہم جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، تو کیا یہ جھاڑ پھونک اور یہ دوائی علاج اللہ کی لکھی بیماری کی تقدیر کو ٹال دیں گے؟ یہ اس طرح ہم جو اپنی دفاع کی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ بھی سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنے باہر جائیں تاکہ سردی نہ لگے، سردی سے بچ جائیں ہم، یا گرمی کے موسم میں ہم گرمی سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار، چھتری لیتے ہیں اوپر، یہ سایہ اختیار کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال تاکہ گرمی نہ لگے، تو کیا یہ چیزیں تقدیر اٹال دیں گی؟ جو اللہ نے بیماریاں لکھی ہوئی ہیں، پریشانیاں لکھی ہیں، اٹال دیں گے ان کو؟ یہ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہی من قدر اللہ، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں اور جتنے اسباب استعمال کرتے ہیں، وہ سب بھی اللہ کی قضاء و قدر تقدیر کے ماتحت ہوتی ہیں چیزیں۔ اللہ نے جہاں یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ آدمی بیمار ہوگا، وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر آدمی فلاں دوائی استعمال کرے گا تو شفا بھی مل جائے گی۔ جہاں اللہ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تکلیف پریشانی بندے پہ آئے گی، ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر وہ تدبیر اختیار کر لے، بچت کے لیے فلاں راستہ اختیار کر لے، چیز استعمال کر لے، ثواب کا سہارا لے لے، تو میں اسے بچا بھی لوں گا۔ بہت اہم حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اپنے جائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جائز کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں جائز تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، نہ مقاصد کے لیے کوشش کرے، نہ بیماری میں علاج کرائے، اور نہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جو اللہ کو منظور ہو لکھا ہو مل ہی جائے گا، اس گھر بیٹھے مل جائے گا، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے، یا اچھی طرح کوشش نہیں کرتے، پھر مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے، اور یا پھر نقصانات بچنے کی کوشش نہیں کرتے، نقصان پہنچ جائے، پھر کیا کہتے ہیں جی اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی لکھے ہوئے ہیں، تدبیر اختیار کریں، اسباب اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔